جیسے ہی اذان ہو موبائل کو بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں جیسے ہی اذان ہو اپنے سارے کام بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں خرید و فروخت بند کر دو، جلسہ میں آنے والوں اپنے دنیا کے امور کو بند کر دو۔ جیسے ہی اذان ہو مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ، سارے کام بند، اذان کا جواب دینا شروع کر دو، شیطان کی سوئیاں چبھنا شروع ہو جائیں گی۔ اب نماز سے تو دور نہیں بھاگے گا، نماز کے قریب جائے گا۔ میاں کے پاس جاتے ہو تعویذ کرانے کے لیے، تعویذ اتنی جلدی کام نہیں کرتا جتنی جلدی مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں کام کرتی ہیں۔ اور جلسہ میں آنے والوں اذان کا جواب دیا کرو۔ جس گھر میں اذان کا جواب دیا جاتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جس دکان میں بیٹھ کے اذان کا جواب دیا جائے اس دکان میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے۔ او میرے بھائی کان کھول کر کے سنو، جو انسان اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اس انسان کے پاس سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ جواب دیا جائے گا اذان کا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ میرے بھائی بڑا مسئلہ ہے، جس دن موت آ گئی خدا کی قسم یہ دنیا جسے تم اپنا کہتے ہو یہ کوئی اپنا نہیں ہے۔ کہتے دنیا یہ میرا باپ، یہ میری ماں، یہ میرا بھائی، یہ میرا بیٹا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو۔ جب تک زندہ تھا تو کہتے تھے، اگر اپنے میں کہیں رشتہ داری میں جاتا تو کہتے ایک دن حضرت اور رک جاؤ نا، حضرت کھانا کھا کے جاؤ نا، سب کہتے تھے۔ لیکن یہ تو زندگی میں کہتے ہیں نا، مرنے کے بعد سب کہتے ہیں جلدی کرو۔ بولو بھائی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ دفن میں جلدی کرو۔ سب لے جا کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، جلسے میں آنے والوں کوئی ایک بھی تو نہیں تیری قبر پر رکتا ہے تیرا حال پوچھنے کے لیے۔ سب نے کہا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ جلسے میں آنے والوں کیا ہے یہ دنیا؟ کیا ہے یہ دنیا جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہو؟ میں یہ نہیں کہتا دنیا نہ کماؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں رہ کے دنیا سے دوستی نہ کرو، مگر کتنی اور کیسی؟ جیسی دوستی کشتی نے دریا سے کی ہے ویسی ہی دوستی تو دنیا سے کر لے۔ کیسی دوستی کی ہے دریا سے کشتی نے؟ بتلاؤں میں آپ کو؟ دریا سے دوستی تو کی ہے کشتی نے۔ کشتی کہتی ہے کہ میں دریا کے بغیر نہیں چلوں گی، دریا کے بغیر میرا وجود نہیں ہے، مجھے دریا سے اتنی محبت کہ میں دریا کے بغیر چلی نہیں سکتی۔ میں نے کہا پھر اتنی محبت دریا سے تو پھر دریا کو تو نے مقام کیا دیا ہے؟ کشتی بتا۔ تو کہتی ہے گلفام میں نے دریا سے محبت بہت کی ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے کہا اس کو مقام کیا دیا ہے؟ کہا رکھا اسے اپنی جوتی کے نیچے۔ کہا رکھا میں نے اسے اپنی جوتی کے۔ جس دن میں نے دریا کو اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنے اندر جگہ دے دی، اس دن یہ دریا مجھے ڈبو دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ محبت اتنی کہ دریا کے بغیر میں ایک قدم نہ چلوں، میں دریا کے بغیر میرا کوئی وجود نہیں، مگر رکھتی اپنی قدم اور اپنے پیر اپنی جوتی کے نیچے ہوں۔ جس دن میں نے اپنے دل میں جگہ دے دی یہ دریا مجھے تباہ کر دے گا۔ اور جلسے میں آنے والوں ایسے ہی دنیا سے محبت کرو، دنیا سے قریب رہو، مگر دنیا کو رکھو جوتی کے نیچے۔ جس دن دنیا کو تم نے دل میں جگہ دے دی یہ دنیا تمہیں ڈبو کے رکھ دے گی، دنیا تجھے تباہ کر کے رکھ دے گی۔ اللہ والوں نے دنیا کو جوتی کے نیچے رکھا، دل میں اللہ اس کے رسول کو رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلمانان اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جلسے میں آنے والے دنیا دنیا گاتے ہو، مجھے پتا اس دنیا نے تجھے دیا کیا؟ آج ساری دنیا بے وفائی کر گئی، مرنے کے بعد پوری دنیا نے منہ موڑ لیا، ناتا توڑ لیا، اور اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا۔ یہ دنیا سائے کی طرح ہے، دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے دنیا تیرے آگے اتنا بھاگے گی، اور دنیا کو جتنا ٹھوکر مارے گا دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی۔
مگر آج بھی دنیا بھاگ رہی ہے ان کے پیچھے. نمبر لگ رہے ہیں ان کی قبر پہ حاضری کے لیے, نمبر لائنیں لگتی ہیں بڑی دور تک. میں نے کہا یا اللہ یہاں کیا کہا, انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی, انہوں نے اپنے دل میں اللہ اس کے رسول کے جلوے بسائے تھے, دنیا آج بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے. ارے بات حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے بڑے امیر بڑے بڑے بادشاہ مر گئے, مگر ان کی قبروں پہ میں نے دیکھا کتے بھی نہیں جا رہے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی قبروں کا پتہ نہیں. ارے بتا, دنیا کے پیچھے جو پڑا ہے دنیا نے اسے کچھ نہیں دیا, جو دنیا کے آگے بھاگا دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی. الٹی ہے یہ دنیا, یہ دنیا الٹی کھوپڑی ہے. بادشاہ نے اپنے خوشامدی سے پوچھا کہ بتا دولت کیسی ہوتی ہے, اس نے کہا اندھی. کیسی ہوتی ہے؟ اندھی. تجھے کیسے پتا؟ تم دیکھیے دولت. کہنے لگا حضور میری گردن اگر معاف کرو تو بتاؤں. کہنے لگا جب تیری گردن کی معافی ہے. تو بادشاہ ایک پیر سے معذور, وکلانگ ایک پیر سے. بادشاہ کہنے لگا حضور اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو وکلانگ کے گھر میں نہ آتی. میرے دونوں پیر صحیح ہے اور میں غلام ہوں. آپ کا ایک پیر خراب ہے, آپ بادشاہ, میری بات غلط ہے. بولیے مکیش امبانی کا بیٹا کتنا موٹا, کتنا مالدار ہے, بتائے گے نہیں؟ دولت تو بھائی اندھی ہے, کسی پہ بھی جا سکتی ہے. یہ تو اندھی ہے دنیا. تم دنیا کے پیچھے بھاگو, یہ دنیا تیرے آگے بھاگتی ہے, تو دنیا کو ٹھوکر مار تیرے پیچھے بھاگتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. ارے دنیا ایسی بھاگی کہ خواجہ اجمیر اب بھی اپنی قبر میں ہے. پرڑیا کلا سے 800 کلومیٹر جاتا آج میں, بھاگ نہیں رہا تو کیا کر رہا؟ کوئی بس لے کے جا رہا, کوئی ٹرین میں جا رہا, کوئی کار سے جا رہا. میں نے کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہا مولانا تمہیں پتہ ہی تو نہیں ہے, وہ خواجہ اجمیر کی بارگاہ وہاں فیض و برکات حاصل کرنے جا رہا ہوں. یہ بات گانٹھ میں باندھ کے رکھی ہو آج میری. دنیا کے پیچھے بھاگو گے ٹھوکر مارے گی, بڑی بری ہے یہ دنیا. یہ الٹی ہے دنیا, الٹی. یہ گیہوں کی بال ہے, الٹی چڑھتی ہے. کاشتکار لوگوں سمجھتے ہو نہیں, گیہوں کی بالیں پجامے میں رکھ دینا, الٹی اوپر تک چڑھ جائے گی. بچپن میں شرارت کرتے ہیں بچے, بال تھوڑی اوپر چڑھا دی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا ہے. اچھا میری تقریر اچھی لگ رہی ہے نہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلامت رکھے. بہت اچھی بات ہو رہی ہے, بہت اچھی گفتگو بھی ہو رہی ہے. جس دن دنیا نکل گئی نا تو دنیا تیرے پیچھے آئے گی. اور ایک بات بتاؤں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, عمر نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی تبھی تو عمر کی حکومت آدھی دنیا پہ تھی. علماء بیٹھے ان سے پوچھو, حضرت عمر نے دنیا کو ٹھوکر ماری تھی اور آدھی آج تک پوری دنیا میں اب تک اتنا بڑا حکمراں, اتنا بڑا پوری دنیا پہ اپنا کنٹرول کرنے والا آج تک نہیں آیا جتنا میرا عمر تھا. ایسا کنٹرول کرنے والا دنیا پہ 23 لاکھ مربع میل پہ میرے عمر کی حکومت. کتنے پر ذرا زور سے بولو. لاؤ ایسی مثال. دنیا 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 کرتے پھرتے ہو, بھاگے پھر رہو, مرے پھر رہو کہ میں دنیا حاصل کر لوں, دنیا حاصل کر لوں. مجھے بتا دنیا کسے حاصل ہوئی ہے؟ میرے عمر کا حال یہ تھا, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے عمر کو مسجد میں کسی نے خنجر مارا, جلسے میں آنے والوں زخم بڑا گہرا لگا. حضرت عمر کے سینے میں خنجر لگا, پسلیوں سے اندر پیوست ہو گیا. حضرت عمر کے میدے میں خنجر نے جگہ بنا لی, میدے کو زخمی کر دیا, میدے میں سوراخ کر دیا. حضرت عمر کو اٹھا کے بستر پہ ڈالا گیا. لوگوں خون بہت تیزی سے بہنے لگا. حکیم کو بلایا گیا. حضرت عمر کی بارگاہ میں حکیم آیا. حکیم نے خون صاف
صاف کیا. حضرت عمر کا خنجر نکالا, حضرت عمر کا زخم کا جائزہ لیا, بہت گہرا تھا. حکیم نے دودھ کے ساتھ حضرت عمر کو دوائی پلائی, لیکن زخم اتنا گہرا تھا, میدا بھی زخمی ہو گیا تھا, میدے میں بھی سوراخ ہو گیا تھا. منہ سے جو دودھ دیا دوا کے ساتھ, وہ دودھ سوراخ جو میدے میں ہو گیا تھا اس کے راستے سے باہر نکل آیا. سنیں تقریر, اگر واقعی آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیں. دنیا کرتے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا نہ کماؤ, علماء بھی یہ دنیا میں, ہم بھی دنیا میں آؤں, لیکن دنیا کو رکھو جوتی کے نیچے. اسے اگر تم نے دل میں بسا لیا تو تمہیں تباہ کر دے گی, ختم کر دے گی. جوتی کے نیچے رکھو, اسے جیسے کشتی نے دریا کو جوتی کے نیچے رکھا ہے. دل میں نہ آنے تو دل میں تو بس بسیں ان کے جلوے, رہیں ان کے جلوے. ہائے ہائے, دل تو بس ان کے لیے ہے, بس کسی کے لیے دل ہے ہی نہیں, کسی کے لیے دل مومن کا انہی کے لیے. تبھی تو آج گھبراہٹ, ڈپریشن زیادہ ہیں. آج دیکھو نیورو کے ڈاکٹر زیادہ کما رہے, سب سے زیادہ نیورو کے ڈاکٹر, نیورولوجسٹ جو دماغ کے دل کے ڈاکٹر ہے, زیادہ تر یہی ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں, دل گھبراتا ہے. ارے اس دل میں نبی کے جلوے بسنا چاہیے تھے, دنیا بسا لی تو گھبرائے گا نہیں تو کیا ہوگا. حضرت آدم کا جب پتلا بنایا تو اللہ نے روح ڈالی, نکل آئی, پھر ڈالی, پھر نکل آئی, پھر ڈالی, پھر نکل آئی. کہا روح آدم تو رکتی کیوں نہیں؟ کہا گھبراہٹ ہو رہی ہے, پتلے میں اندر اندھیرا ہے. پھر نبی کے جلووں کو رکھا. زور سے بولے, زور سے بولے. حضرت آدم کے پتلے میں نبی کے جلووں کو رکھا, نور محمدی کے جلووں کو بسایا. جب نبی کے نور کے جلوے اس پتلے میں بسے, پھر روح آدم کو ڈالا گیا تو اب نہیں نکلی. کہا مزے ہی مزے ہے. پتا چلا اگر تو دل کو سکون چاہتا ہو, روح کا سکون چاہتا ہے, تو دل میں محمد کے جلووں کو بسانا ہوگا. اور اگر نبی کے جلوے نہیں بسے تو ڈپریشن میں چلا جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. بسا ان کے جلوے, دل گھبرائے کرے, درود پڑھنا شروع کر دو, اتنا درود پڑھو بے شمار بار, انشاءاللہ گھبراہٹیں دور ہو جائیں گی. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. اے بچے خاموش بالکل, صاحب میری تقریر بہت غور سے سننے اور ایسے ہی سنیں, اور کوئی بھی بالکل ادھر سے ادھر ڈسٹرب نہ کرے. اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو مجھے ڈسٹرب ہوگا, پھر میں تقریر ختم کی طرف لے جاؤں گا. اور 1 گھنٹہ ہو چکی میری تقریر, مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا. تو میں بھی شروع ہو رہا ہوں, اعلیٰ حضرت کا وہی شعر پڑھ رہا ہوں, رزق خدا کھایا کیا. اسی شعر کے حوالے سے میں بول رہا ہوں. رزق خدا کھایا کیا, فرمان حق تعالیٰ کیا, شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دودھ نکل گیا سینے کے راستے سے باہر. حکیم آیا, حکیم کی نگاہیں جھک گئیں, گردن جھکا کے بولا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس. آخری وقت. حضرت عمر کی بارگاہ میں حکیم کہنے لگا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس, اگر کوئی نصیحت یا وصیت کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کر دیں, ٹائم نہیں ہے. قوم ہے تو وہ قوم مسلم. اگر سب سے زیادہ بے معیار کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم. اگر پوری دنیا میں سب سے سستا کسی کا خون ہے تو وہ قوم مسلم کا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیچڑ اچھاڑ جاتی ہے تو کوڑی کا 2 ٹکے کا اینکر میڈیا کا جو چاہتا ہے تمہیں بول دیتا ہے, بکواس کر دیتا ہے. اس لیے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. ارے تخت دیتا ہے, تاج دیتا ہے, عظمتوں کا مزاج دیتا ہے, جس کا کردار ہو بلند اس کو یہ زمانہ خراج دیتا ہے. عمر ان بچوں کو بٹھا نہیں سکتے.
شرارت کر رہے ہیں. عمار پڑھڑیا کے لوگوں میری تقریریں روز روز نہیں ہوتی ہیں. میں 3 سال پہلے آیا تھا اور 3 سال کے بعد آج آیا ہوں, اور پھر پتہ نہیں زندگی رہی تو کب آنا ہو. اور یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں نا, یہ ہر جلسے میں نہیں سننے کو ملتی. جو آج میں سنا رہا ہوں یوٹیوب پہ میری آپ نے ہزاروں تقریریں سنی ہوں گی, مگر یہ گفتگو نہیں سنی ہوگی جو سنا رہا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے, اس رب کا اتنا فضل ہے کہ اگر میں چاہوں 1 سال تک روزانہ بولوں تو الحمدللہ روزانہ نیا بول کے جاؤں. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ ان علماء کا کرم ہے. آپ سنیں, جوش میں بہت کچھ بول کے 1-1.5 گھنٹہ میں جوش میں کر کے چلا جاؤں گا, لیکن آپ کا آج میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو ٹیوشن پڑھا دوں میں. میرا مقصد ہے کہ اس جلسے سے اٹھے تو کم سے کم یار 10 نمازی تو بن کے اٹھے, 10 لوگ چغل خوری سے اور حرام خوری سے توبہ کر کے تو اٹھے. جلسے کا مقصد تو ادا ہو. بچہ آفتاب کا ہے, وہ آفتاب کہاں ہے؟ آفتاب کم عمر کے بچے ہیں مگر بڑی محنتیں کی ہیں. اگر کبھی اس طرح کی محنتیں کیا کریں بچے تو نوجوان ہیں, اگر محنت کیا کریں تو میرے بوڑھے جو حضرات ہیں ان کے حوصلہ افزائی کیا کرو. اس کی وجہ ہے کہ آج بچے ناچ گانے کر رہے ہیں, آج بچے ڈانس کر رہے ہیں. اگر تمہارے بچے کوئی دین کا کام کرتے ہیں ان کا دل نہ توڑا کرو, ان کا ساتھ دیا کرو. کبھی سینے سے لگایا کرو, کبھی ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کرا کرو. بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, تو نے اپنی جوانی نبی کی غلامی کے نام کر دیا ہے. اچھی بات ہے. تو نوجوان کیا کیا کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, عمر نصیحت کر رہا ہے, سن لیں عمر کی نصیحتیں سن لیں. ہائے مزہ آ جائے گا اللہ کی قسم, ذرا سن لیں یار. کہ عمر اگر کچھ کہنا تو کہہ دو, وقت کم ہے. تو حضرت عمر نے سب سے پہلا جملہ بولا, اور یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے. یہ رافضیوں کے منہ پہ تھپڑ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے یار, یہ قوالیوں پہ علی کا پہلا نہیں, دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. یہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہتھیالی تھی, خلافت کو ہتھیا لیا تھا, یعنی چھین لیا تھا علی سے. ایک بات بتاؤں میں کہ ابو طالب کا بیٹا داماد رسول اتنا کمزور ہے تو ان سے کوئی چیز کوئی چھین سکے؟ کس کی طاقت کے علی سے چھین لے کوئی؟ پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دے کہ علی سے کوئی چھین نہیں سکتا. علی وہ ہے اگر خیبر پہ قدم رکھ دے تو خیبر چھین لے. علی چھین لیتا ہے, علی چھنواتا نہیں ہے. یار یہ خالی بکواس کرتے ہیں. مرضی مولا یہی تھی, اور جو عوام کی رائے ہوتی ہے وہ مرضی مولا ہوتی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اگر ہتھیائی بات ہوتی, چھینی ہوئی ہوتی, تو عمر کے بعد عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ عمر کا بیٹا خلیفہ ہوتا. لیکن حضرت عمر نے فرمایا میرے بعد مدینے کے معتبر صحابہ کو جمع کرنا, مشورہ کرنا, جس کے لیے سب راضی ہو جائیں اس کو خلافت کی کرسی دینا. تاریخ آج بھی اپنے دامن میں لے کے مسکرا رہی ہے. حضرت عمر سے کہا حضور آپ کا بیٹا یہ بھی تو جوان ہے, حضور ان کو دے دی جائے. جملہ سننا, خدا کی قسم اس جملے سے عمر کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی کہ عمر نے دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری تھی. عمر کی چوکھٹ پہ دنیا اوندے منہ گر جاتی ہے. کہا حضور آپ کا بیٹا. حضرت عمر نے فرمایا اے مدینہ کے لوگوں, عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا. یار بول دو سبحان اللہ. عمر کے بیٹے کو تو خلافت کے مشورے میں بھی شامل
نہ کرنا یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا تو اس کا بوجھ عمر کے کاندھوں پر ہوگا. بڑی ذمہ داری. میرے بیٹے کو تو اس مشورے میں بھی نہ کرو. اب مجھے بتاؤ ہتھیائی ہوئی تھی ہے؟ جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی اولادوں کے لیے کرتا ہے. جو ہتھیاتا ہے وہ اپنی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. مگر اللہ کی قسم عمر نے تو ذمہ داری نبھائی تھی. نبی کے دین کی نوکری کی تھی. عمر نے تو اللہ کی قسم ایسی نوکری کی تھی. ارے نوکری کی زندگی بھی دیکھو اور عمر کی زندگی کو پڑھو تو لگے گا کہ واقعی عمر دین کا سچا نوکر. عمر نے اس لیے خلافت کی کرسی پہ حضرت عمر خلافت کی کرسی کو قبول کیے کہ اس کرسی کے ذریعے میرا دبدبہ، میرا روب، میرا عیش ہوگا. نا بلکہ دوسرے جملہ سنو عمر کا. لوگ خاموش ہو گئے. خلافت کا معاملہ کلیئر ہو گیا. بولو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. جو سب کی رائے ہو ادھر جائے گی خلافت. اب اگلا جملہ سنو. وہ اگلا جملہ سنو کہ عمر کیسا نوکر تھا دین کا. کہ میرے بیٹے کو قریب بلاؤ. حضرت عبداللہ قریب آئے. یہ ان کا دوسرا بیٹا، لیکن حضرت عبداللہ کے بارے میں زیادہ کہ حضرت عبداللہ قریب آئے. عمر نے فرمایا بیٹا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ ہے. 23 لاکھ مربع میل کا حاکم اور 80 دینار کا قرضہ. یہاں تو ایک بار منتری بن جائے تو 7 پشتے کی کھاتی ہے. 7 پشتوں کے مکان الگ دکھتے ہیں. یہ بنگلہ منتری صاحب کا، یہ پیٹرول پمپ منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا، یہ فلاں منتری صاحب کا. عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا قرضہ میرے اوپر؟ زور سے بولو. اگر کمایا ہوتا عمر نے تو 80 دینار کا قرضہ نہ چھوڑا ہوتا. ہائے 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 یار دنیا کو کیسی ٹھوکر ماری ہے. کہا بیٹا 80 دینار کا قرضہ ہے. کہا کرنا کیا ہے؟ کہا بیٹا عمر کے گھر میں اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی ملکیت نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتر سکے. عمر کی اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ عمر کا قرضہ اتارا جا سکے. باپ کرنا کیا ہے؟ بابا کرنا کیا ہے؟ کہا میرے فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا اور کہنا عمر کا یہ قرضہ ہے اتار دو. کہا نہ اتارا تو کہا فلا فلا دوستوں کے پاس جانا ان سے کہنا میرے بابا کا قرضہ اتار دو. کہا نہ اتارا تو پھر عمر نے رافضیت کے منہ پہ تھپڑ لگا. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. جو حضرت عمر کو گالی دیتے حضرت علی کی محبت میں، ان کی آپس کی محبت دے. حضرت عمر نے فرمایا جب میرے رشتہ دار میرا قرضہ اتارنے سے بیٹا منع کر دے، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے احباب میرا قرضہ اتارنے سے منع کر دیں، انکار کر دیں، بیٹا کھڑا پھر کیا کروں؟ کہا علی کی بارگاہ میں جانا. زور سے بولو ذرا زور سے. علی کی بارگاہ میں جانا اور کہنا عمر کے اوپر 80 دینار کا قرضہ تھا، کوئی اتارے یا نہ اتارے عمر کا قرضہ علی ضرور اتارے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، فیضان غوث اعظم، فیضان مولائے کائنات، مسلک تکبیر، نعرہ رسالت. قربان جائے خدا کی قسم، قربان جائے کیا محبت ہے عمر و علی کے درمیان. قربان جائے بیٹے نے پھر یہ نہیں کہا کہ علی بھی نہ اتارے تو کس کے پاس جاؤ. بیٹے کو پتا ہے علی وہ ہے، کوئی اتارے یا نہ اتارے علی ضرور اتار دے گی. دشمن قرضہ اتارے گا تمہارا؟ کیوں اتارے گا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے علی کے بیٹے تو حسین کا رشتہ ہی عمر نے کرایا تھا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہاں حضرت حسین کا جو مہر تھا وہ حضرت عمر نے اپنے پاس سے ادا کیا. داغ لگاتے شرم نہیں آتی؟ قیامت میں خدا کی قسم بول نہ سکو گے. خدا کی قسم قیامت میں تباہ ہو جاؤ گے، تباہ. داغ لگاتے ان کی محبتوں پر. ارے ان کی محبت آئینے کی طرح صاف ہے، ان کی محبت
ایسی ہے کہ تو ایسی محبت کر نہیں سکتا. بیٹے نے کہا ٹھیک ہے, قرضے کا معاملہ بھی حل ہو گیا. معاملے حل ہو گئے بھائیو. کتنے معاملے حل ہو گئے؟ کون کون سے ذرا بتاؤ؟ خلافت کا اور قرضے کا. اب معاملہ تیسرا. دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اللہ کے حکم کو ٹالے پھر رہے ہو, اللہ کے احکام کی جو ہے فرما برداری نہیں کرتے, اللہ نے جو عطا کیا اس کا شکر نہیں کرتے, کہتے ہمیں دیا کیا ہے, اور تجھے دے گا کیا, رب نے تجھے کیا نہ دیا. تیسرا مرحلہ آیا. حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ بن یمان کو بلاؤ. نبی کے رازدار صحابی, خدا کی قسم بڑی دل سے تقریر کر رہا ہوں, بڑی دل سے کر رہا ہوں. اللہ آپ کے والدین اگر انتقال کر گئے تو ان کی بخشش فرمائے, جن کے زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرمائے. یہ جلسہ نہیں تمہاری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا. ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنے ہیں. میرے نبی پوری پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے نا تو پیروں پہ ورم آ جاتا, سوج جاتی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اتنی عبادت کرتے, نبی فرماتے افلا عبدن شکورا, کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پھر اللہ قرآن میں منع کرتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. حبیب ساری رات کھڑا ہوتا ہے, تیرے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے, یہ بھی گوارا نہیں میری رحمت کو. آدھی رات سو لیا کر, آدھی رات عبادت کر لیا کر, آدھی رات آرام کر لیا کر. یہاں تو میرے بھائی حال یہ ہیں کہ مسجد کو گئے ہوئے ہفتہ گزر جاتا ہے, ایک ہفتے میں پھر مسجد کا رخ کرتے ہیں, اور بہت سے لوگ تو جمعہ کے دن مسجد کی ٹوپی اٹھا کر رکھتے ہیں, اور جو ٹوپی واپس رکھی تو اگلے ہی جمعہ میں نظر آتی ہے وہ ٹوپی. ہائے کیا ہو گیا, اس سے پہلے اگر تو مر گیا تو تیرا جنازہ پڑھایا جائے گا تو مجھے پتا ہو سکتا ہے کہ تجھے اگلا جمعہ بھی نصیب نہ ہو. جمعے میں آنے والوں, تو اس جمعے کو ٹوپی رکھ کر کے گیا ہے, اگلے جمعہ کو سر پہ ٹوپی آئے گی, پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہو یا نہ ہو. اس لیے پنج وقتہ بن جائے. جس وقت بھی مرے گا اگر پنج وقتہ نمازی ہوگا تو نماز پڑھ کے مرے گا. کبھی بھی مرے گا, جاؤ کب مرے گا, ابھی مر گیا اور عشاء پڑھا ہے تو عشاء پڑھ کے مرا, صبح ہی صبح مر گیا فجر پڑھ کے مرا, دوپہر میں مر گیا ظہر پڑھ کے مرا, ڈھلتے دن مر گیا عصر پڑھ کے, سورج غروب کے بعد مرا تو مغرب پڑھ کے. فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں روح نکال کے لے کے جاتا, اللہ پوچھتا کس حال میں مرا ہے, تو اگر شراب پی کے مرے فرشتہ کہتا مولا پی کے مرا, جوا کھیل کے مرو, اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہتا مولا جوا کھیل کے مرا. اب اللہ کی بارگاہ میں فرشتہ کہہ رہا ہوگا جوا کھیل کے مرا, تیری روح وہیں موجود ہوگی, تو اب بتا تیرے اس وقت تیری روح پہ گزرے گی کیا؟ یا اللہ پڑوسی کا مال مار کے مرا, یا اللہ پڑوسی کی زمین دبا کے مرا, یا اللہ پڑوسی کی مینڈ کاٹ کے مرا, یا اللہ ماں باپ کو ستا کے مرا, یا اللہ دوسرے کی بیٹیوں پہ غلط نظر ڈال کے مرا, یا اللہ حرام کھا کے مرا, یا اللہ حرام کی کام کر کے مرا. یہ تیری روح کے سامنے فرشتے کہیں گے ہائے تیرا ہوگا کیا؟ اور اگر نمازی بن گیا مرا, جب بھی مرے گا اللہ پوچھے گا کیا کر کے مرا, فرشتہ کہے گا مولا فجر پڑھ کے مرا ہے. ظہر پڑھ کے مرا ہے. پتا رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا فرشتوں, میرے فرشتوں یہ جو کام کر کے مرا ہے انہی کے ساتھ اس کی روح کو رکھ دو. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوری زندگی مدینے میں رہو, اور اگر کام نہیں ہے نبی کی شریعت والے تو مدینے میں نہیں رکھا جائے گا.
कहा फरिश्तों उसी के साथ रखो जो करके मरा। अगर शराब पी के मरा है तो तेरी रूह को शराबियों की रूहों के साथ रखा जाएगा। जिना करके मरा है तो तेरी रूह को जानियों के साथ रखा जाएगा। चोरी करके मरा है तो तेरी रूह को चोरों के साथ रखा जाएगा। अगर जमीन दबा के मरा है तो तेरी रूह को गासिबों के साथ रखा जाएगा। वालिदैन की नाफरमानी करके मरा है तो तेरी रूह को वालिदैन के नाफरमानों के साथ रखा जाएगा। और अगर नमाज़ें पढ़ के मरा है तो तेरी रूह को इमाम हुसैन के गुलामों के साथ रखा जाएगा। यहाँ रंग रोगन कर रहा है, यहाँ अपने मकान को सजा रहा है। कितने दिन रहेगा इस मकान में जिस पर प्लास्टर करके प्लास्टिक पेंट कर रहा है, जिसमें एसी लगा के कूलर सजा दिया है, जिसमें तूने रंग रोगन और बटन लगा दिए हैं। घर में कोई आए तो बाहर से बटन दबा दे, तेरी चिड़िया बोलेगी। तूने हर जगह बटन का इंतजाम कर दिया। मुझे अब बता, मरने के बाद कौन से घर में रहेगा? वहां का क्या इंतजाम है? वहां भी कुछ रंग रोगन है? वहां की कब्र अंधेरी है, बिच्छुओं का घर है, वो सांपों का घर है। मेरे भाइयों नींद आ रही है तो खत्म कर लूं मैं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 1 घंटा बोलूंगा, अगर आप 1 घंटा सुनेंगे तो। और मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, ज्यादा हो गई, तो 5 मिनट और कर दूं। बहुत अच्छा, कामयाब। नाजिम साहब ये जलसा पहले कैसा था और अब देखिए कैसा है। पहले लग रहा था कि ये जलसा सुधरेगा नहीं, अब लग रहा है ये बिगड़ेगा नहीं। हाँ, जो जहां है वहीं चुपका पड़ा है, जो जहां है वहीं चुपका पड़ा है। अल्लाह सलामत रखे। मेरी माँ बहनें भी बड़ी मोहब्बत से सुन रही हैं, अल्लाह इन्हें भी कनीज़े फातिमा बनाए। आखिरी बातें सुने मेरे भाई, मैं तो